بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب انصرنی فی التعلیم۔ پیج نمبر 104۔ عورتوں کو نماز کی خصوصی تاکید۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب 5 وقتہ نماز پڑھے یعنی 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس حدیث مبارک میں عورت کو چند کام انجام دینے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ پہلا یہ کہ 5 وقت کی نمازوں کو اہتمام سے ادا کرے۔ نماز ہر بالغ اور مرد اور عورت پر رات دن میں 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا حشر بھی اتنا ہی برا ہے۔ نماز کی پابندی جس طرح ہر بالغ مرد اور عورت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز کی پابندی کی قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی، اور اس کے ایمان کی حاکم ہونے کی وجہ سے نماز ترک کر دے تو وہ لوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ فرعون بھی کیا تھا؟ حاکم تھا۔ دوسرا، جو مالداری کی وجہ سے نماز چھوڑ دے یعنی مالداری آ جائے تو نماز سے دین سے دور ہو جائے تو وہ قارون کا ساتھی ہوگا۔ اور جو لوگ ملازمت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ حامان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ حامان کون تھا؟ فرعون کا وزیر تھا۔ جو لوگ تجارت اور دکانداری کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ یہ شخص بہت بڑا فاجر تھا، مشرک تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے قتل کیا تھا۔ تو اسی لیے یہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو دنیا میں تو ہم اللہ والے ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان بڑے بڑے گنہگاروں کے ساتھ ہیں۔ تو اسی لیے نماز بہت زیادہ اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کو چھوڑنے سے اتنا ہی ڈریں جیسے آپ کسی بڑی مصیبت سے ڈرتے ہیں، چاہے آپ دکھ میں ہو، چاہے سکھ میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے آپ بیماری کی حالت میں ہو۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی حالت میں، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی کنڈیشن میں اتنے آپ صحیح ہیں کہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، کم سے کم فرض ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کو نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، نماز کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا سفر لمبا ہے تو آپ قصر کریں لیکن نماز کو ادا کریں۔ پھر اس کے بعد زیادہ تر عورتیں کوتاہی کرتی ہیں شادی کے موقع پر، یعنی شادی کے موقع پر عورتوں کی نمازیں چھوٹ جانا عام بات ہے۔ تو اسی لیے شادی بیاہ ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی فنکشن ہو، عورت کو چاہیے کہ اپنے نماز کا ہر وقت خیال کرے، اس کو قضا نہ کرے۔ اور عورتیں جو ہے اپنے رسم اور رواج تو بڑی ہی پابندی سے نبھاتی ہیں لیکن نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، اور نماز چھوڑنے پر اللہ کا بہت بڑا غضب ہے۔ اسی لیے اللہ کو ناراض کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ پھر دوسری نصیحت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ عورتیں رمضان کے روزے کی بہت زیادہ پابندی کریں۔ جن چیزوں پر اسلام کی کیا ہے؟ بنیاد ہے، ان میں رمضان کے روزے بھی ہیں۔ بڑھتی ہوئی نسل اسکول کالج کی میں نماز اور روزہ دونوں سے بچیاں غافل ہو رہی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ جب گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام رکھیں گے، گھروں میں نماز اور رمضان اور بھی بہت ساری چیزیں جو شریعت کی ہیں، اگر گھر میں آپ اس طرح کا ماحول بنائیں گے تب جا کے آپ کے بچے ان کے پابند رہیں گے، ورنہ اسکول کالج کے ماحول کی وجہ سے بچے دین سے اور دور جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور نماز کی اور رمضان کی اور جو بھی شریعت ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بتاتی ہے، اس چیز کی پابندی ہمیں گھروں میں زندہ رکھنا پڑے گا، ورنہ ماحول ہمارا کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ شوہر کی فرما برداری کرنا بھی ہے کہ شریعت میں شوہر کے بڑے حقوق ہیں۔ قرآن شریف میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،
اور مردوں کا عورتوں کے مقابلے میں درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اولاد کی پرورش اور مرد عورت دونوں ہی کے باہمی میل سے ہوگی، یعنی ایسا بھی نہیں کہ ایک گھر میں ایک عورت صرف اپنے بچوں پر دھیان دے رہی ہے اور اس میں باپ کا کوئی کردار نہیں، یا والد اپنے بچوں پر کوئی بھی تحقیق نہ کرے کہ میرے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے یا نہیں ہے، شریعت میں کس طرح چل رہے ہیں۔ تو اسی لیے صرف ماں پر ذمہ داری نہیں، ماں پر ذمہ داری زیادہ اس لیے کیونکہ وہ گھر میں رہتی ہے، بچے زیادہ تر اس کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن والد کا کام یہ ہے کہ جب تم شام کو گھر واپس آؤ تو اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو وقت دو اور پوچھو کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیسا پڑھ رہے ہیں، بچوں کا ماحول کیسا ہے، بچے کس طرح سے یہ دین سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ والد کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھائے، کیونکہ بچوں کی ذمہ داری جب تک ماں باپ دونوں مل کر نہیں اٹھائیں گے، بہت سارے گھروں میں ایسا ہے کہ ماں دیندار ہے تو والد نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو ایک چھوٹ مل جاتی ہے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو ان کے من میں آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی پرورش ایسی کریں جس میں اللہ خوش ہو جائے، جس میں نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق ہو جائے، بچے اپنے دین سے محبت کرنے لگیں، بچوں کو اپنے دین سے محبت ہو جائے اور وہ خود اپنے شریعت کا اہتمام کرنے لگیں، ان کو خود صحیح اور غلط کا اندازہ ہو جائے، وہ کسی بھی ماحول میں جائیں لیکن ان کو پتا ہو کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ تو یہ بچوں کی پرورش میں ماں اور باپ دونوں کا بڑا ہی کردار ہے۔ آج کل ایسا ہے کہ بچوں کی ذمہ داری صرف ماں پر رکھ دی جاتی ہے اور والد کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ میرا بچہ کتنا پڑھ رہا ہے، کتنا نہیں پڑھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں نہیں جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں عورت کا کردار اچھا نہیں تو پھر وہ بچے برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ والد کے پاس وقت نہیں ہے اور ماں خود ہی بچوں کو اگر دیکھ بھال نہ کرے تو پھر وہ بچے کہاں جائیں گے۔ تو اسی لیے وہ گھر کے بچے کیا ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ماں باپ دونوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ اپنے بچوں پر دھیان دیں، پرورش پر دھیان دیں۔